بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں متفرق اور مختلف امور سے متعلق مسائل کا بیان چل رہا ہے، خاص طور پہ وہ مسائل، وہ معاملات جس کا تعلق ایک مسلمان کی روزمرہ کی زندگی سے ہے، اور ان مسائل سے ہمیں روز کی بنیاد پر بلکہ دن میں کئی مرتبہ واسطہ پڑتا ہے، تعلق پڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مختلف مسائل آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ پچھلی مجلس میں منگل کے دن بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے اس امت کو، امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا عمل دیا ہے جو کہ عبادت ہے، اور وہ عمل ہے سلام کا۔ سلام کرنا صرف ایک ملاقات کا رسمی جملہ نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کے لیے ایک عمل ہے، ایک عبادت ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم سنت ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک مسلمان کو حکم دیا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی دعا دے دے، دیکھیں سلام کو قرآن کریم نے دعا فرمایا۔ اگر آپ اس کے ترجمے پہ غور کریں نا، ہم جب کسی کو کہتے ہیں بھئی السلام علیکم، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ پر سلامتی ہو۔ کتنی بڑی دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے۔ اور وہ جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ پہ بھی سلامتی ہو، اس نے بھی آپ کو دعا دے دی۔ تو اب قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اگر تمہیں کوئی سلام کے ذریعے سے دعا دے دے، یعنی تمہیں سلام کر لے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم پر حق تو یہ ہے کہ تم اسے اس سے بھی اچھے انداز میں دعا دے دو، اچھے انداز میں۔ اور اگر ایسا نہیں او ردوہا، تو پھر کم از کم درجہ تو یہ کہ جتنا اس نے دعا دی اس قدر تم دے دو۔ اب اگر اس نے کہا السلام علیکم، تو ہمیں چاہیے کہ جواب میں کیا کہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے دعائیہ کلمات سے کلمات بڑھا کر اس کو دعا دیں۔ ہمارے اس دین کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے۔ اور اگر وقت کم ہے یا اتنی ہمت نہیں ہو رہی، تو کم از کم جتنے کلمات اس نے کہے ہیں اتنا ہم کہہ دیں۔ السلام علیکم کہا تو ہم کہیں وعلیکم السلام، یا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ہم کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ ہے ہمارے دین کا ایک بہت بڑا عمل، اور اس جملے نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم نے لکھا ہے کہ میں نے تقریباً دنیا دیکھی جس میں عرب بھی ہے، عجم بھی ہے، انگریز بھی ہے، چائنیز بھی ہے، فرینچ بھی ہے، سب ہے نا، الگ الگ زبانیں۔ تو اگرچہ اللہ پاک نے حضرت کو بہت نوازا ہے، آپ جانتے ہیں، مالا مال کیا ہے، اور بیک وقت اللہ پاک نے ان کو یہ خصوصیت دی ہے کہ دنیا بھر کی کئی زبانوں پہ مکمل عبور رکھتے ہیں۔ مکمل، یعنی جس طرح میں اور آپ بے تکلفی سے اردو بولتے ہیں، تو عرب تو چلے ہم کہیں گے بھئی ایک عالم ہے، مدرسے سے ہے تو عربی بولتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کئی زبانیں جیسے انگلش ہے، فرینچ ہے، بے تکلف روانی کے ساتھ یہ اللہ پاک نے دیا ہے۔ تو حضرت نے لکھا کتنے ممالک میں جانا ہوا کہ جس ملک کی زبان کا ایک حرف بھی ہمیں نہیں آتا، مثلا چائنیز ہے، میں وہاں بھی گیا تو کہا مجھے چائنیز نہیں آتی تھی، اور کئی ممالک میں، لیکن کہا ایک جملہ ایسا تھا جس نے مجھے پوری دنیا کے مسلمانوں سے جوڑ دیا، ہم محبت سے ملتے تھے، اور وہ جملہ کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ۔ دیکھیں اتنا بابرکت جملہ ہے کہ جس سے دنیا کا ہر صاحب کلمہ مسلمان واقف ہے۔
ہر کلمہ گو مسلمان کو یہ کلمہ آتا ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جو ہمیں آپس میں جوڑ دیتا ہے، چاہے ہمیں اس کی زبان آئے یا نہ آئے۔ تو آج یہ عمل زندگیوں سے کم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ختم ہو چکا ہے، کم ہو رہا ہے، اور دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس مزاج کو ہم عام کریں آپس میں، اور انسان جتنی مرتبہ ملے، مجلس میں جتنی مرتبہ آئے، سلام کے ساتھ آئے۔ اب یہ بھی ایک ترتیب ہمارے ذہن میں آج نہیں ہے، لیکن یقین کریں ہم نے اپنے اکابر کو، اساتذہ کو، بڑوں کو دیکھا۔ سے مثال کے طور پہ آپ کمرے سے باہر گئے، پھر واپس آئے، تو ہم تو آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے آ گئے سیدھا، لیکن وہ جب آتے ہیں پھر مجلس میں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اب دیکھیں یہ ایک تربیت ہے، اور آج ان چیزوں کو سیکھنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ تو کچھ مسائل تو بہرحال پچھلی مجلس میں بیان ہوئے، اور کچھ مسائل انشاءاللہ آج کی مجلس میں۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ سلام کے لیے صرف ہاتھ کا اشارہ کر دینا کافی نہیں ہے۔ اب یہ بھی ایک دیکھا دیکھی میں ایک عادت ہے کہ جا رہے آ رہے ہیں، بس اشارہ کر دیا اس نے بھی، جیسے فوجی ایک دوسرے کو سیلوٹ کرتے ہیں، بس یہ ایک سیلوٹ ہو رہا ہے ہمارا آپس میں۔ سلام جو ہے یہ کوئی اشارات یا سیلوٹ نہیں ہے، یہ تو کلمات ہے۔ اصل سلام زبان کا تکلم ہے، یاد رکھیں۔ آپ کسی کو ہاتھ کا اشارہ نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں تک کہ اگر آپ سے فاصلے پر ہے اور آپ اس سے ہاتھ نہ ملائیں، یا آج کل جو یہ مصیبت ہم پر مسلط ہے کہ ہر ساتھی جو ہے وہ احتیاط کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، سلام ہاتھ ملانے کے ساتھ خاص تھوڑی ہے، یہ تو ایک اظہار محبت ہے کہ انسان ہاتھ کو ہاتھ میں دے دیتا ہے تو اس کی برکت سے دل قریب آ جاتے ہیں۔ لیکن چلے اس پہ پابندی لگ گئی، اس پر تو نہیں لگی نا۔ آپ مکے ملائیں یا کونیاں ملائیں، وہ ٹھیک ہے، دنیا ہمیں سکھائے، لیکن بحیثیت ایک مسلمان کے یہ کیوں بھول گئے زبان سے بولنا؟ تو اس لیے ہاتھ کا اشارہ سلام نہیں ہے۔ صرف ایک صورت لکھی محدثین نے کہ اگر آپ کا مسلمان بھائی فاصلے پہ جا رہا، آپ روڈ کے اس طرف ہے وہ اس طرف ہے، یا وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے آپ اس طرف بیٹھے ہوئے، جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے، تو سلام کے لیے انسان ہاتھ سے اشارہ کر سکتا ہے، لیکن یہ سلام نہیں ہوگا، زبان سے کلمات بولنا ضروری ہوں گے۔ آپ کہہ دیں گے اور پھر ہاتھ سے اشارہ کریں تاکہ وہ سمجھ جائیں، وہ جواب میں وہاں سے آپ کو وعلیکم السلام کہہ کر اشارہ کر دے گا، سمجھ گئے؟ تو صرف ہاتھ کا اشارہ یہ سلام نہیں ہے۔ یا بعض دفعہ جو ذرا مصروف یا بہت ہی زیادہ اپڈیٹ قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ تو اب تو صرف سر دیکھ لیا، سر سے اشارہ کر دیا کہ چلو بھائی کافی ہو گیا، اسی پہ کفایت کر لیں۔ ہمارے بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والد صاحب، آپ پرانے ساتھی واقف ہیں نا، تو وہ اکثر بیان میں بطور ایک مزاح کے فرمایا کرتے تھے کہ ہم مٹکے جتنا بڑا سر ہلاتے ہیں لیکن چھوٹی سی زبان نہیں ہلاتے، تو جو اصل عمل ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہاتھ کا اشارہ اگر کرنا بھی پڑے تو اس کے ساتھ ساتھ زبان سے ضرور کہیں، تاکہ یہ عمل، یہ عبادت یہ پوری ہو جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ فقہاء نے ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر انسان کسی کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کر رہا ہے اور وہ مصروف ہے یا بڑا ہے یا بار بار اس سے مصافحہ کرنے میں دقت ہے، تو کوئی ضروری نہیں، انسان کو سامنے والے کی راحت کا خیال رکھنا چاہیے، تو انسان اشارہ کر دے یا زبان سے کہہ دے۔ لیکن ایک چیز ماحول میں رائج سی ہے، اور خاص طور پہ یہ ایک ذہنیت اس ماحول سے بنی جس میں انسان دوسرے پر اپنی ایک فوقیت جتلانا چاہتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا پہلے زمانے کے بادشاہ ہوتے تھے تو ان کے جو درباری ہے، جو وزیر ہے، وہ ہے، تو وہ اس طرح جھکتے تھے، اس طرح ہے نا، ہاتھ رکھ کے ایسے جھکتے تھے۔ یہ جو جھکنا ہے، یہ جھکنا یاد رکھیں، یہ کسی انسان کو انسان کے لیے روا نہیں ہے۔ انسان کے لیے جھکنا جو ہے وہ صرف کس ذات کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ عاجزی سے سلام کرنا الگ عمل ہے دوستو،
وہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ سلام کریں تو اپنا ہاتھ نرم کر دیں، کندھا نرم کر دیں. آپ کے استاذ ہیں، آپ کے شیخ ہیں، والدین ہیں. انسان عاجزی کے ساتھ ان کے ہاتھ کو کبھی بوسہ بھی دیتا ہے، لیکن یہ کہ اس طرح یہ جو ایک انداز مخصوص سابقہ درباریوں کا ہے، یہ دین اسلام میں نہیں. یہ منع ہے. یہ غیروں کا شعار ہے، کفار کا شعار ہے، یا ظالم بادشاہوں کا شعار ہے. اس لیے اس سے بچنا بہرحال ضروری ہے. اور اصل یہی ہے کہ انسان زبان سے سلام کے کلمات کو ادا کرے. اچھا، اسی طریقے سے ایک مسئلہ انہوں نے یہاں بھی لکھا ہے، میں نے پچھلی مجلس میں بھی اشارہ کیا کہ ہمارے خاص طور پہ جو تعلیمی ادارے ہیں، عصری تعلیمی ادارے خاص طور پہ، اس میں آپ کے بچے جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو تعلیم کے ساتھ اساتذہ کا ادب سکھانا یہ ہماری ایک فرض منصبی ہے، اولی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے اساتذہ کا، ان کے معلمین کا، معلمات کا، بڑوں کا ادب سکھائیں. تو طریقہ یہ کہ جب استاذ آئے تو ہمارے ہاں مدارس میں، تو مدارس کی زندگی میں یہ ہوتا ہے استاذ جب درسگاہ میں داخل ہوتے ہیں تو طلبہ جو ہے وہ سلام کر لیتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ استاذ آ کے سلام کر لیتے ہیں اور طلبہ ان کو جواب دے دیتے ہیں. اور عام طور پہ اس کو پسند نہیں کیا علماء نے کہ استاذ کے آنے پر طلبہ اجتماعی طور پہ کھڑے ہو جائیں. بعض دفعہ ہوتا بھی ہے. اور یاد رکھیں کہ کسی بڑے بزرگ یا استاذ یا شیخ یا والدین کے آنے پر اگر کوئی کھڑا ہو تو یہ حدیث سے ثابت ہے. اس کو منع، ممنوع یا مکروہ یا حرام نہیں کہہ سکتے. بالکل صراحتاً واقعہ موجود ہے کہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک قوم آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس کے امیر آئے تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم اپنے قوموا لامیرکم، اپنے امیر کے اعزاز میں کھڑے ہو جاؤ، اعزاز تعظیم میں ان کو کھڑا کیا. یہ تو ثابت ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے انسان کھڑا ہو نہ ہو، یہ تو معلم کی اجازت پر، پسند ناپسند پر ہے. ہمارے بعض اساتذہ اس کو منع کرتے تھے، طلباء سے کہتے تھے بھئی آپ کھڑے نہ ہو، میں سلام کروں گا آپ جواب دیں. لیکن جو بڑے حضرات ہوتے تھے، حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرات تشریف لاتے تھے، طلباء کھڑے بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اجازت ہے اس کی. کلام اس میں نہیں. کلام اس میں ہے کہ سلام سے ہٹ کر جو مخصوص کلمات سکھائے جاتے ہیں اسکول میں، مثال کے طور پہ گڈ مارننگ ٹیچر، گڈ آفٹرنون ٹیچر، اس طرح ہوتا ہے نا. اسکول کی زندگی آپ نے، ہم نے، سب نے گزاری ہے. یہ تعظیم کے کلمات ہیں اور ٹھیک ہے، اور یہ بچوں کو سکھائے جاتے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں اپنے معلمین کا، معلمات کا ایک ادب ہو، رسپیکٹ ہو. بہت اچھی بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر صرف یہی سکھایا گیا اور سلام نہیں سکھایا گیا تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے دوست. اس لیے عموماً چونکہ آج ہمارا مزاج یہ کہ ہم میں سے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ جی میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھے، اور اچھے کا معیار آج کل یہ ہے کہ وہ اچھا کوئی جس کو کہا جائے یہ مشنری اسکول ہو، عیسائیوں کے اسکول ہو، پارسیوں کے اسکول ہو، تو ہم کہتے ہیں چونکہ وہاں ایجوکیشن ہے، انگلش کی تعلیم، اور یہ چونکہ معیاری ہے تو لہٰذا بچوں کو وہاں پڑھانا ہے. منع نہیں ہے، آپ ضرور پڑھائیں، پڑھا سکتے ہیں بچوں کو. انسان تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیمی ادارے میں جائیں، اور اس کی مینجمنٹ عیسائی ہے یا ہندو ہے یا پارسی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے کراچی میں کتنے بڑے بڑے اسکول، معیاری اسکول، اس میں شک نہیں ہے کہ ہم اس چیز میں کمزور اور پیچھے رہ گئے، جو ہماری کوتاہی ہے. انہوں نے ایک معیار بنایا ہے. لیکن اس بات کو نظر میں رکھنا ہے، فوکس کرنا ہے کہ آپ کا جانے والا یہ بچہ جب وہاں سے آ رہا ہے تو آیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ان کے رنگ میں رنگ گیا، ان کے شعار، ان کے کلمات، ان کا انداز، ان کے اطوار، ان کا لب و لہجہ، وہی سب کچھ سیکھ رہا ہے. باقی اس کی زندگی سے دن بدن اسلام جو ہے وہ مٹتا جا رہا ہے. یہ گھر داخل ہونے کے بعد اپنے امی ابو کو سلام نہیں کرتا،
یہ خطرے کی بات ہے. اگر یہ تربیت وہاں نہیں ہو رہی تو یہ ماں باپ نے گھر میں کرنی اور اس کو سکھانا ہے کہ آپ نے گھر سے نکلتے ہوئے بھی ہمیں سلام کرنا ہے, گھر داخل ہوتے ہوئے بھی ہمیں سلام کرنا. ایک تربیت بہت ضروری ہے دوست. آج یہ چیز نہیں ہے, بچے گھر میں داخل ہوتے ہیں, بیگ وہاں پھینک دیا, جوتے وہاں پھینک دی, جا کے پہلے کچن میں ٹفن چیک کرتے ہیں کیا بنا ہے, تو ان کو بولیں پہلے سلام, سلام پھر بعد میں کلام, بات چیت بعد میں ہوگی. تو یہ بہرحال تربیت کا ایک حصہ ہے اور اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اچھا, ایک مسئلہ اہم یہ ہے کہ اگر انسان کا آمنا سامنا ہو جائے کسی مسلمان کا کسی کافر سے, اب کافر سے آمنا سامنا ہو تو یہ کافر ہمارے معاشرے کا فرد ہے, ہمارے ماحول کا حصہ ہے, ہمارے ملک کا باشندہ ہے. ممکن ہے کہ میرا پڑوسی بھی ہو, ہمارا محلے دار بھی ہو, میری دکان کے برابر میں اس کی دکان ہو, کاروباری پارٹنر ہو. اور کتنے معاملات ہیں آج کل ہمارے, یہ تو جڑے ہوئے. بہت سارے کافر جو ہے, کوئی آغا خانی ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی ہندو ہے, اور یہ ان سب کے ساتھ ہمارے مسلمان احباب کاروبار کرتے ہیں. کاروباری معاملات کرنا کافر کے ساتھ, وہ کاروبار کرنا جو شرعاً درست ہے, اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرمت, کوئی کراہیت, کوئی شکوک شبہات نہیں ہے. تو ایسا کاروبار کافر کے ساتھ کرنا بالکل جائز ہے, اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے, کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ جب صبح جائیں اور وہ سامنے آمنے ہو, تو اب اس کافر کے ساتھ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہمارا دین ایسا جامد دین نہیں ہے کہ یہ ہمیں یہ رعونت سکھائے یا ہمیں یہ جمود سکھائے کہ بھئی اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو آپ نے بالکل جو ہے وہ چپ شاہ کا روزہ رکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں بولنا. یہ بھی نہیں. یہ تو انسانی رحم دلی اور انسانی ہمدردی, یہ تو دین اسلام کا بہت بڑا رکن ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ سلام تو اس لیے نہیں کر سکتے کہ سلامتی کی دعا کفر کے لیے نہیں ہے. ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد وہ اس دعا کا مستحق بنتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس مسئلے کو سمجھیں. سلام اس لیے منع ہے, میں شروع سے یہ بات آپ کو زور دے کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ رسمی کلمہ نہیں ہے. اگر تو یہ رسمی کلمہ ہوتا گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون کی طرح, تو پھر تو مسلمان کافر کا فرق ہی نہیں تھا. لیکن یہ ایک عمل ہے, عبادت ہے, اور ایک سلامتی کی دعا ہے. اور یہ دعا ہم صرف اس کو دے سکتے ہیں جو ہمارا ایمانی کلمہ گو بھائی ہے, کافر کو نہیں دے سکتے. تو اب سوال یہ کہ اگر کافر آ جائے تو کیا کریں؟ اس موقع پر سکھایا گیا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خطوط روانہ کیے کافر بادشاہوں کو, وہ حدیث میں موجود ہے, بخاری شریف میں موجود ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ اس کے اوپر لکھواتے والسلام علی من اتبع الہدی, والسلام علی من اتبع الہدی. اب ہمیں یہ جملہ یاد ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے. والسلام علی من اتبع الہدی, یہ سلامتی اس کے لیے جو ہدایت کی اتباع کر لے. تو کافر کو یہ جملہ بولا جائے, لیکن اتنا اونچا نہ بولے کہ یہ بھی فقہا نے لکھا, اس کے دل کا بھی خیال رکھا. اتنا اونچی آواز میں نہ بولے کہ وہ سمجھے کہ بھئی اس نے اپنے اس مسلمان کو سلام کیا تو کچھ اور بولا اور مجھے کچھ اور بولا. ایک مناسب انداز میں اس کو لگے کہ جی مجھے بھی سلام, لیکن اس کو کیا کہیں گے؟ والسلام علی من اتبع الہدی. سمجھ میں آ گئی؟ اگر پہل کرنا پڑ گئی تو. دوسری صورت یہ کہ آپ گئے اور وہ کافر سامنے سے آیا اور اس نے آ کے ڈائریکٹ کہا السلام علیکم, پہل اس نے کر لی, تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ وعلیکم. اس پہ بریک لگا دیں گے, وعلیکم کہیں اس انداز سے کہ اس کو لگے کہ جی اس نے جواب دے دیا ہے, وعلیکم. بس یہاں پہ رک جائیں گے. تو ہم یہاں تک مکلف ہیں اور اس تک کے پابند ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو چاروں اماموں میں ایک بڑے امام ہے,
اور دنیا کا بہت بڑا حصہ ان کی اتباع کرتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے، ان کی یہ اجازت ہے کہ کافر کو بھی اگر سلام کے یہ کلمات کہیں جائیں، السلام علیکم یا وعلیکم السلام، اگر مجبوراً کہنے پڑ گئے، یہ غور سے سنیں مسئلہ، اگر مجبوراً کافر کو یہ کلمات کہنے پڑ گئے تو ایک مسلمان کہہ دے، لیکن نیت دعا کی نہ کرے، نیت ظاہری رسم پورا کرنے کی کرے، نیت اپنی بدل دے کہ میں اس کو دعا نہیں دے رہا ہوں، میں دنیا کی رسم کو پورا کر رہا ہوں اور صرف ایک رسماً اس کو یہ کلمہ بول رہا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ یہ بات میں نے آپ سے اس لیے عرض کی کہ کبھی انسان ایسا بھی پھنس جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں السلام علی من اتبع الہدی اگر کہوں گا تو سامنے والا اتنا سمجھدار آدمی ہے کہ وہ فوراً اس کی گرفت کرے گا یا محسوس کرے گا، یا میں صرف وعلیکم کہوں گا تو وہ محسوس کر لے گا۔ بعض یہ بھی بڑے سمجھدار اور ہمارے دین کی معلومات رکھتے ہیں، تو انسان پھنس جائے تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پہ فتوے پہ عمل کر لیں، کہہ دیں اور دل میں نیت کرے کہ دعا نہیں دے رہا ہوں، صرف ایک رسماً ایک کلمات کو پورا کر رہا ہوں۔ یہ مسئلہ سمجھ گئے دوست؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔